سنتوں کی بہار عطا یا حبیب خدا کیجیے، بھائیوں گر سکون چاہیے سنتوں پر چلا کیجیے، سنتوں کی بہار عطا یا حبیب خدا کیجیے، سنتوں کی بہار عطا یا حبیب خدا کیجیے، بھائیوں گر سکون چاہیے سنتوں پر چلا کیجیے، بھائیوں گر سکون چاہیے سنتوں پر چلا کیجیے۔ جی سر، کون سا ہیئر اسٹائل بنوائیں گے آپ؟ سنت کے مطابق۔ جی میں سمجھ گیا، آپ زلفیں بنوائیں گے؟ زلفوں کو سنت کے مطابق بنوانا ہے۔ یہ پٹے بنوائیں گے؟ پٹے نہیں، کانوں کی لو تک زلفیں بنوانی ہیں۔ کانوں کی لو تک؟ میں سمجھا نہیں۔ اس کو کان کی لو کہتے ہیں۔ میں نے ایک لڑکے کو دیکھا، اس نے آدھے کان تک بال کٹوائے ہوئے تھے۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ سنت کے مطابق تھے یا پھر یہ جو آپ بتا رہے ہیں، جبکہ تھے وہ بھی اسلامی بھائی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زلفیں کبھی آدھے کان مبارک تک، کبھی کان مبارک کی لو تک۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو طرح سے زلفیں رکھنا سنت ہے؟ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ بعض اوقات پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں بڑھ جاتی تو مبارک شانوں کو جھوم جھوم کر چومنے لگتی۔ شانوں تک؟ شانوں سے مراد کانوں تک۔ ہمیں چاہیے کہ موقع بہ موقع تینوں سنتیں ادا کریں، کبھی آدھے کان تک، کبھی پورے کان تک، کبھی کانوں تک زلفیں رکھیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ جی ضرور پوچھیں۔ اگر یہ زلفیں کندھوں سے نیچے آ جائیں تو؟ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عورتوں کی طرح کندھوں سے نیچے بال رکھنا حرام ہے، البتہ یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ بال کندھوں سے نیچے نہ ہونے پائیں۔ پانی میں اچھی طرح بھیگ جانے کے بعد زلفوں کی درازی یعنی لمبائی خوب نمایاں ہو جاتی ہے، لہٰذا جن دنوں زلفیں بڑھائیں ان دنوں غسل کے بعد کنگھی کر کے غور سے دیکھ لیا کریں کہ بال کہیں کندھوں سے نیچے تو نہیں جا رہے۔ آج پہلی مرتبہ پتہ چلا ہے کہ سنت کے مطابق زلفیں کس طرح ہوتی ہیں۔ سنتوں کی بہار عطا یا حبیب خدا کیجیے، بھائیوں گر سکون چاہیے سنتوں پر چلا کیجیے، سنتیں سیکھنے کے لیے قافلوں میں چلا